نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات کیا ہے کہ اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے، لیکن یہاں نماز روزے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ نیک عورت کی 3 نشانیاں کیا بتائیں آپ نے؟ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ سب سے بڑا چیئرفلی مل رہی ہوگی، سارے جہان تعریف کرے گا کہ بڑی اخلاق والی ہے، بہت اچھی ہے، بہت چیئرفل ہے، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑے گی۔ یعنی یہ بھی کیا ہے، اس کا وہ جذباتی پن ہے، بچوں جیسی حرکت ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے اسمائل کس کو کرنا ہے اور اس نے گھورنا کس کو ہے۔ وہ اپنے شوہر کو گھورتی ہے، کاٹنے کو دوڑتی ہے، ایسے بلاتی ہے جیسے کسی نوکر کو بلاتے ہیں، باقی سب لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑا چیئرفل مل رہی ہوتی ہے۔ تو نیک عورت کی پہلی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو سچے ہیں، جو ہم سب کے آقا، رہنما، قائد ہیں، گائیڈ ہیں ہمارے، یہ نیک عورت کی پہلی نشانی جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کا کہنا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا نا کہ تمہاری بیویوں پر ایک ہی حق ہے، تمہاری عورتوں پر، کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کی طرف متوجہ کرنے کا، لیکن امانت ہر قسم کی، یہاں تک کہ راز کی حفاظت، وہ کوئی اچھی راز کی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اپنے شوہر کی برائی بھی ہو سکتی ہے، اس کو راز رکھنا یہ نیک عورت کی علامت ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پرکشش نہیں بنایا، عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ اور اسی لیے جو پردے کے سارے احکام ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد جو ہے یہ بھیڑیا ہے، عورت کو کہا گیا ہے کہ اس سے بچ کے رہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سارے احکام کا جو میں خلاصہ نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماننے والیوں سے کہا ہے کہ جب تک کوئی مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی، کپڑا، مکان اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کر۔ اور یہ اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدھا جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ مرد پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرنا، یعنی میرا ذاتی جو اوپینین ہے کہ مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف بڑا عجیب اوپینین ہے میرا، پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے میرے نزدیک۔ یعنی ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ، جبکہ مرد نے 4 نہیں 10 شادیاں بھی کی ہوں اور سب گھروں میں وہ خوش بھی ہو، تو اپنی عادت سے وہ مجبور ہے کہ وہ ادھر ادھر تانگ جھانک کرے گا۔ یہ بات آپ کو پلے باندھنی چاہیے کہ مرد پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ حافظ ہو، خواہ وہ قرآن کا مدرس ہو، وہ مرد پہلے ہے اور باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ کبھی یہ سمجھ کر کہ یہ تو نیک آدمی ہے، آپ نے اس کے ساتھ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط لگائی ہیں کہ جب تک وہ تمہارا شوہر نہیں بنتا، سمجھ گئے نا آپ؟ یہ جو میں نے کہا ہے کہ تمہاری روٹی، کپڑا، مکان اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو اسمائل بھی پاس نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کوئی مرد تم سے شادی نہ کر لے اس وقت تک اس کو اسمائل بھی پاس نہیں کرنی۔ اس کے مقابلے میں مرد کیا چاہتا ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ ایٹ اے ویری لو پرائس میں عورت سے انجوائے کر لوں جس حد تک میں کر سکتا ہوں، صرف اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے، ہاتھ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ، اب عورت اسی میں خوش ہو جائے گی۔ اچھا، بڑے پھول پیش کر دیا، چائے پلا دی، ملک شیک پلا دیا، کافی پلا دی، ذرا گھما پھرا دیا۔ مرد چاہتا ہے کہ بس اتنا چھوٹا موٹا کام کر کے، سستا کام کر کے میں عورت سے انجوائے کر لوں،
بس اللہ کا دین جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اس سے منع کر رہے ہیں کہ چکر میں نہ آنا۔ ہاں واقعی اگر تم سے کسی کو محبت ہو گئی ہے تو ثابت کرے اور شادی کرے پہلے، جب تک شادی نہیں کرتا اس وقت اس کے چکر میں نہیں آنا۔ اور مرد جو ہے وہ چکر چلاتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، انجوائے کرتا رہے گا اس سے۔ اب کیسے کیسے یعنی زیادتیاں جو ہیں وہ کی ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اس کو کھلا کر یا چائے پلا کر، یعنی امریکہ جو اس بے حیائی کا سرغنہ ہے، اس کا ایک محاورہ ہے وہاں پر کہ there is nothing like free lunch in America۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مرد اور عورت ڈیٹنگ کریں گے تو اس میں عورت بیچاری جو ہے وہاں پر بھی اس سے پیسے لے گا، وہ تو اپنے حصے کے چائے کے پیسے اور اپنے حصے کے لنچ کے پیسے تم دو، میں صرف اپنے حصے کو دوں گا۔ یعنی یہ کیا ہے، یعنی بات بڑھتے بڑھتے اب اس کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ اب وہ پیسے بھی دے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب کے سب زیادتیاں ہیں جو عورت کے اوپر مرد کرتا ہے۔